رات کے سائے جیسے میری تنہائی میں گھل گئے تھے۔ ہر رات کی طرح آج بھی میں اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نکلا۔ میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگے جہاں اس کی خاموش مٹی اوڑی ہوئی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے اس کے جانے کو، مگر دل کی بے قراری اب بھی ویسی ہی تھی۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، سرد ہوا کے جھونکے، زرد پڑتے درختوں کے پتے اور قبر کی مٹی پر پڑی نمی مجھے ہر بار ایک نیا درد دے جاتی تھی۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب بات ہونے لگی تھی۔ جب بھی میں قبرستان پہنچتا، 5 اجنبی مرد قبر کے قریب کھڑے ہوتے، جیسے کسی دعا کے انتظار میں ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ہوتی، اور جیسے ہی میں قریب جاتا وہ خاموشی سے پلٹ کر چلے جاتے، بغیر کچھ کہے، بغیر سلام کیے، بغیر دعا کیے۔ پہلی بار نظر انداز کیا، دوسری بار بے چینی ہوئی، تیسری بار شک نے دل میں کنڈلی مار لی۔ ایک دن ہمت کر کے ماں سے پوچھا، اماں یہ 5 آدمی روز آتے ہیں قبر کے پاس، کیا تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ اماں نے آنکھیں چرا لی، تھوڑی دیر چپ رہی، پھر آہ بھری، بیٹا سچ سننے کی ہمت ہے؟ میں سن کر سکتے میں آ گیا۔ ماں نے میرے ہاتھ پکڑے اور آہستہ سے کہا، یہ سب تیری بیوی کے یار تھے، وہ جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، نکاح سے پہلے بھی، شاید بعد میں بھی۔ میری سانس جیسے رک گئی، دل جیسے کسی نے نچوڑ کر باہر پھینک دیا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی عزت بنایا، اپنی دنیا، اپنی زندگی، وہ میرے ساتھ وفا نہیں کر سکی۔ نہیں اماں، جھوٹ ہوگا، یہ تو ایسی بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ بیٹا عورت مر بھی جائے تو اس کا ماضی زندہ رہتا ہے، اور کبھی کبھار اس کی قبر بھی چیخ اٹھتی ہے۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھیں بھیگ گئیں اور دل میں خون سی بھر گئی۔ وہ رات عجیب تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور، اور دل میں ایک عجیب سا شور۔ سحر کے قریب آنکھ لگ گئی، مگر جیسے ہی پلکیں موندیں، ایک خواب میں کھل گئیں۔ بیوی سفید لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں التجا۔ قبر کھولو، سچ جاننا ہے تو قبر کھولو۔ میری چیخ نکل گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا، ماتھا سینے میں بھیگا ہوا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ خواب محض وہم تھا یا کوئی اشارہ؟ رات کے اندھیرے میں نے خود کو قبرستان کی طرف بڑھتے پایا۔ ایک بلیچہ ہاتھ میں تھا اور دل میں طوفان۔ قبر پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ سرد ہوا کی سرسراہٹ اور میرے اندر کا لرزتا ہوا یقین، یا اللہ اگر یہ گناہ ہے تو معاف کر، مگر سچ جاننا ضروری ہے۔ میں نے پہلی مٹی ہٹائی، ہر ضرب کے ساتھ میری سانس اکھڑنے لگی، مٹی ہٹتی گئی اور قبر کا دل کھلتا گیا۔ جب تابوت کی لکڑی نظر آئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے ڈھکن ہٹایا، اور تابوت کا ڈھکن جیسے ہی ہٹا، میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے مجھے سانس لینا بھی بھلا دیا۔ تابوت خالی تھا، ہاں، اندر کچھ بھی نہ تھا، نہ کفن، نہ جسم، نہ ہڈی، کچھ بھی نہیں، صرف کچھ زنگ آلودہ سیلیں، ایک پرانا تعویذ اور ایک سرخ پھول۔ یا اللہ، میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ میرے قدموں تلے کی زمین واقعی نکل چکی تھی۔ تو پھر جسے ہم نے دفنایا تھا وہ کہاں گیا؟ جا دفنایا ہی نہ گیا تھا۔ دماغ بھناتا جا رہا تھا، آنکھیں جیسے ہر طرف سوال ڈھونڈ رہی تھیں، اور جواب اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ پھر اچانک پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے پلٹا، وہی 5 مرد، وہ سب میرے پیچھے کھڑے تھے، خاموش، بے حرکت، اور ان کے آنکھوں میں وہی عجیب سی روشنی۔ تم سب جہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ ایک لمبا سا مرد جو سب سے آگے کھڑا تھا بولا، ہم وہ ہیں جن سے تمہاری بیوی نے سچ چھپایا، اور تم وہ ہو جسے وہ سب سچ بتانا چاہتی تھی۔ کیا بکواس ہے جی! تم لوگ اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتے تھے، اور یہ قبر خالی کیوں ہے؟ دوسرا مرد آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم سب اس سے محبت کرتے تھے، مختلف وقتوں میں، اس کی زندگی کی الگ الگ کہانیاں ہیں ہم۔ کوئی وہ وقت تھا جب وہ زخموں میں تھی، کوئی وہ لمحہ جب وہ تنہا تھی۔ ہم اس کے راز ہیں، اور آپ تم بھی ان میں سے ایک ہو گئے ہو۔ میری روح کانپ اٹھی، میں نے تو
میں نے تو اس سے نکاح کیا تھا، میں اس کا شوہر تھا، تیسرا مرد بول پڑا، اور ہم اس کی سچائی تھے، اور جو اس نے کبھی کسی کو پوری نہیں بتائی، تمہیں بھی نہیں۔ چوتھا بولا، تمہیں سچ جاننا ہے تو اس پھول کو اٹھاؤ جو تابوت میں ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سرخ پھول اٹھایا۔ پھول کے نیچے ایک تہہ شدہ کاغذ تھا۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو میں اب تمہارے سامنے نہیں، لیکن میری سچائی زندہ ہے۔ میں نے زندگی میں کئی چہرے دیکھے، کئی ہاتھ تھامے، مگر کبھی مکمل سچ نہ بتا سکی۔ ہر مرد نے مجھ سے کچھ لیا، محبت، وقت، خواب، اور تم نے مجھے عزت دی، لیکن میں جانتی ہوں ایک دن تمہیں سب کچھ جاننا ہوگا۔ تو میری قبر کھولو اور میرے عشق کے سائے دیکھو، تمہاری نام مکمل بیوی زرمین۔ میں سکتے میں تھا۔ پانچوں مرد ایک ساتھ بولے، اب تمہیں اس سچ کے سفر پر جانا ہے، ہر سایہ پانچ حقیقتیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ پہلا مرد بولا، مجھ سے، میں پہلا سایہ ہوں، اس کا کالج دوست۔ میں نے سر تھاما، دل دماغ سب چکرا گئے۔ کل شام تم میرے ساتھ اس کی پہلی کہانی سنو گے، تب تک مت روکو خود کو۔ سچ بھاگتا نہیں، بس چھپ جاتا ہے۔ وہ سب آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گئے، اور میں وہیں قبر کے پاس بیلچہ ہاتھ میں خالی تابوت کے سامنے بیٹھا رہا۔ دن نکل آیا، روشنی ہو گئی، مگر میرے اندر اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ صبح کے اجالے نے میرے چہرے پر تھپکی دی تو مجھے ہوش آیا کہ میں ساری رات قبر کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ دل میں ایک بے نام سر درد، ذہن میں ہزار سوال، اور ہاتھ میں وہ خط جس میں میرے نکاح کی بنیادیں ہلاتی تھیں۔ سرمین، وہ لڑکی جسے میں نے عزت دی، چاہت دی، وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا راستوں میں چلتی رہی، اور میں بے خبر۔ میں گھر واپس آیا تو ماں نے مجھے یوں دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، بیٹا تو سچ تک پہنچ گیا۔ میں خاموش رہا، صرف ایک سوال ماں سے کیا، کیا تم جانتی تھی وہ کون تھی؟ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری، نہیں بیٹا، میں صرف یہ جانتی تھی کہ وہ زندہ تھی، مگر خود سے ٹوٹی ہوئی۔ دن کاٹنا ایک سزا بن گیا تھا۔ مگر شام ہوتے ہی میرے اندر ایک بے چینی نے انگڑائی لی۔ کالے سائے کی صورت وہ مرد سامنے آیا جس نے خود کو زمین کا پہلا سایہ کہا تھا۔ ہم قبرستان کے کنارے ایک پرانی مسجد کے صحن میں جا بیٹھے۔ وہ بولا، میرا نام ارسلان ہے، کالج میں زمین میرے ساتھ پڑھتی تھی، پہلی بار وہ لائبریری میں ملی، کتابوں میں چھپی ہوئی تنہائی، کتابوں میں چھپی ہوئی تنہا۔ میں بغور سن رہا تھا۔ ہم دونوں ادب پڑھتے تھے۔ شاعری کے شوق نے دوستی کو جلد پروان چڑھایا، مگر زمین کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ادھوری نظم تھی، جیسے اس کی کوئی کہانی رہ گئی ہو۔ تم دونوں کا رشتہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کبھی محبت کا اقرار کیا ہو، مگر وہ میرے ساتھ خود کو مکمل محسوس کرتی تھی، اور میں بھی اس کے سائے کا عادی ہو چکا تھا۔ ارسلان کی آواز پھا گئی۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی، نہ کالج آئی، نہ کسی کو کچھ بتایا۔ پھر سنا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے تم سے۔ تو تم نے اسے کیوں یاد رکھا؟ کیونکہ میں جانتا تھا وہ ایک راز تھی، اور راز کبھی مرتے نہیں۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ بولا، تمہیں زمین کا پہلا خط ملا نا؟ وہ 5 خطوط ہیں، ہر ایک خط ایک سچ ہے۔ دوسرا خط میرے پاس ہے۔ اس نے جیب سے ایک زرد سا لفافہ نکالا، میری ہتھیلی پر رکھا، اسے تنہائی میں پڑھنا، یہ تمہیں اس کی دوسری کہانی تک لے جائے گا۔ میں گھر واپس آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ خط کھولا۔ میرا دوسرا سایہ وہ تھا جو مجھے بھولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ وقت جب میں گھر میں قید تھی، کالج چھوڑ چکی تھی، اور ماں باپ مجھے رشتوں کے جھنکار میں جکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب وہ آیا، ایک رشتہ مانگنے نہیں، مجھے سننے۔ وہ میرا دوسرا سایہ تھا جس نے میری خاموشی کو لفظ دیے، اور تم اب اسے تلاش کرو گے۔ تمہاری زمین۔ خط کے الفاظ میرے دل پر جیسے خنجر سے نقش ہوئے۔ میں نے خود سے کہا، اب مجھے اگلا چہرہ تلاش کرنا ہے۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایک خواب پھر میری نیند پر قابض ہو گیا۔ میں ایک اندھیرے کمرے میں تھا، زمین وہاں سفید لباس میں کھڑی تھی۔ تم پہلا سایہ سن چکے ہو، اب وقت ہے دوسرے دروازے کا، جہاں محبت نے زبان نہیں آنکھیں استعمال کی تھیں۔ کون تھا وہ؟ زمین نے میری طرف دیکھا، مگر کچھ نہ کہا، بس دیوار کی طرف اشارہ کیا۔
دیوار پر ایک نام لکھا تھا، سفیان۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سفیان کون تھا جی؟ اب وقت آ گیا تھا کہ میں دوسرے سائے کے در پر قدم رکھوں۔ اب میرے ذہن میں گویا گونج بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا، اماں تمہیں سفیان نام کا کوئی آدمی یاد ہے؟ ترنیم کی زندگی میں کبھی؟ ماں چونک گئی، پھر خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد بولی، ہاں ہاں، یہ نام ایک بار سنا تھا۔ تمہارے نکاح سے پہلے ترنیم کی ایک خالہ آئی تھی، ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، سفیان۔ وہ بہت خاموش، نرم لہجے والا تھا۔ کچھ دن رہا، پھر چلا گیا۔ اس کا زمین سے کیا تعلق تھا؟ بس یہی پتا ہے کہ وہ زمین سے اکثر بات کرتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد زمین کئی دن تک چپ رہی، جیسے کوئی چیز چھن گئی ہو اس سے۔ میں کچھ دیر ماں کو دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کیا، اب مجھے سفیان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ شہر میں پرانی یادوں کے کئی دروازے ہوتے ہیں، ایک بار کھول دو تو سچائیاں سانپ بن کر رینگتی ہیں۔ شہر میں پرانی یادوں کے کئی دروازے ہوتے ہیں، ایک بار کھول دو تو سچائیاں سانپ بن کر رینگتی ہیں۔ میں اس علاقے گیا جہاں زمین کی خالہ رہتی تھی۔ پرانا گھر، ٹوٹی سیڑھیاں، جھلملاتی کھڑکیاں، جیسے وقت وہیں رکا ہوا ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، آنکھوں پر دھندلے چشمے، چہرے پر حیرت۔ جی بیٹا، میں زمین کا شوہر ہوں، سفیان کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ سفیان؟ وہ تو اب قبرستان میں ہے بیٹا، 3 سال پہلے مر گیا، اور مرتے وقت صرف زمین کا نام لے رہا تھا۔ میری روح جیسے کسی نے نوچ لی ہو۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ نہیں بیٹا، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا۔ اس کی زمین اس کے لیے امید تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا، زمین کو آواز دوں گا، وہ ضرور لوٹے گی، مگر وہ کبھی واپس نہ آئی۔ اور زمین؟ کیا وہ بھی؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، وہ بھی اسے چاہتی تھی، مگر اس نے کبھی اقرار نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اسے کسی اور کے نکاح میں جانا ہوگا۔ میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سفیان کا کوئی خط، کوئی چیز، کچھ بچا ہے؟ وہ اندر گئی، ایک پرانا ڈبہ لائی۔ یہ اس کا آخری خط ہے، جو اس نے مرنے سے ایک دن پہلے لکھا تھا، شاید تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ میں نے ڈبہ کھولا، اندر ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، زرمین، میں تمہیں کبھی اپنا نہ کہہ سکا، کیونکہ تم خود کو کبھی کسی کی نہ سمجھ سکی۔ تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھوں کی وہ بھیگی لکیریں سب کچھ کہتی تھیں۔ تم نے مجھے ہمیشہ روکا، کیونکہ تمہارے اندر کوئی ٹوٹا وعدہ تھا۔ میں مر جاؤں گا، مگر تمہاری یاد میں زندہ رہوں گا۔ اور اگر کبھی تمہارا شوہر سچ تک پہنچنا چاہے تو اسے بتانا کہ تم جیسی لڑکیاں جسم سے نہیں دل سے محبت کرتی ہیں۔ تمہارا خاموش عاشق، سفیان۔ میں اس خط کو بار بار پڑھتا رہا۔ زرمین، تم تو وہ عورت نکلی جو ہر مرد کو مکمل کر گئی، مگر خود کبھی مکمل نہ ہوئی۔ میری روح کانپ گئی۔ ایک قبر سفیان کی، ایک زرمین کی، اور دونوں کے بیچ میں ایک زندہ شخص، سچائیوں کی لاشیں لیے۔ میں نے قبرستان کا رخ کیا، سفیان کی قبر پر جا بیٹھا۔ تم اسے مجھ سے پہلے جانتے تھے، اور شاید بہتر بھی۔ میں تم سے جیت نہیں پایا، لیکن میں اب جاننا چاہتا ہوں، زمین کی سچائی کا تیسرا باپ کون ہے؟ ہوا کے جھونکے میں زمین کی آواز سنائی دی۔ تیسرا سایہ وہ تھا جو مجھ سے نفرت کرتا تھا، پھر مجھ پر عاشق ہو گیا، جس نے مجھے توڑ کر اپنی بندگی بنا لیا۔ تمہیں اب اس سائے کی دہلیز پر جانا ہوگا، اور پھر تم جان پاؤ گے کیوں میری قبر خالی ہے۔ میں کانپ گیا۔ نفرت سے عشق، یہ کون تھا؟ زمین کا ہنستا چہرہ مجھے خواب میں نظر آیا، اور پیچھے ایک سائے کی جھلک، آنکھوں میں جنون، لبوں پر زہر، اور دل میں محبت۔ اگلا سایہ زہراب ہوگا، میں نے خود سے کہا۔ قبرستان کی زمین ٹھنڈی تھی، مگر میرے وجود میں آگ لگی تھی۔ زمین کے 3 عاشقوں کی کہانی اب میرے سامنے تھی، اور اب وہ خود کہہ رہی تھی کہ ایک سایہ ابھی باقی ہے، زہراب۔ یہ نام میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سا زہر چھپا محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ شخص زمین کی زندگی کا سب سے سیاہ ورق ہو۔ میں واپس گھر آیا، ذہن الجھا ہوا، قدم لڑکھڑاتے۔ صبح ہوتے ہی میں نے ماں سے زہراب کا ذکر کیا۔ ماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، زہراب وہ تمہارے والد کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا، تم سے بڑا سوتیلا بھائی۔
تمہارے ابا نے اس سے رشتہ توڑ دیا تھا کیونکہ اس نے زرمین کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ کیا کیا مطلب؟ زرمین اس وقت 13 سال کی تھی۔ زہراب نے اس کے ساتھ تنہائی میں بدتمیزی کی مگر وہ چپ رہی۔ تبھی تمہارے ابا نے زہراب کو گھر سے نکال دیا۔ بعد میں زرمین نے حلف اٹھا کر کہا کہ وہ معاملہ بھول چکی ہے اور پھر اس نے کبھی اس بارے میں بات نہ کی۔ میں لرز گیا۔ تو پھر زرمین کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں وہ درد، اس کی قبر کا خالی ہونا۔ ماں نے میری طرف دیکھا۔ بیٹا، زرمین صرف تمہاری بیوی نہیں تھی، وہ ایک آزمائش تھی۔ وہ ہر رشتہ، ہر محبت، ہر زخم اپنے ساتھ لے گئی خاموشی سے۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا، زہراب کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں نے پرانے جاننے والوں سے پوچھا، پھر ایک دن شہر کے ایک ویران کونے میں ایک نیم پاگل فقیر کی حالت میں اسے پایا۔ زہراب، ایک شکست خوردہ چہرہ، بکھرے بال، خون آلودہ آنکھیں، کپکپاتی آواز۔ تو زرمین کا شوہر ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ تم نے بھی اسے کھو دیا نا؟ میں غصے سے آگ بھولا ہوا اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بتا، کیا کیا تھا تو نے؟ کیوں اس کی قبر خالی ہے؟ زہراب کی ہنسی رک گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، میں نے اسے توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کے دل پر وہ زخم دیا جو کسی جسم پر بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی معصومیت کو نوچ لیا مگر اس نے کبھی چیخا نہیں، بس چپ چاپ مجھے معاف کر دیا اور کہا، زہراب، ایک دن تو اپنی ہی نظروں میں مر جائے گا۔ میں پیچھے ہٹا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اسے آخری بار دیکھا جب وہ قبر میں اتاری گئی، مگر جانتے ہو قبر میں زرمین نہیں تھی۔ کیا؟ میں لرز گیا۔ ہاں، وہ مرنے سے پہلے سب کو معاف کر چکی تھی لیکن خود کو نہیں۔ اس نے اپنی لاش کسی کو نہ دی۔ ایک دن وہ غائب ہوئی اور پھر خبر آئی کہ وہ دریا میں کود گئی۔ لاش نہیں ملی۔ تم نے جس قبر کو دفن کیا وہ صرف خالی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ تو جو میں نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت تھی یا دھوکہ؟ زہراب ہنسا۔ محبت کبھی مٹی میں دفن نہیں ہوتی، وہ خواب بنتی ہے، سایہ بنتی ہے اور پھر قبر کی پکار بن جاتی ہے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا واپس آیا، قبر پر جا بیٹھا۔ زرمین، تم زندہ ہو یا مر چکی ہو یہ مجھے آج بھی نہیں پتا، مگر ایک بات جان گیا ہوں، تمہاری قبر خالی نہیں، تمہاری قبر میں ہم سب دفن ہیں، ہم سب کے جھوٹ، ہماری خود گردیاں، ہماری نفرت، ہماری ہوس۔ تم نے ہمیں جیتے جی مار دیا زرمین۔ میں نے قبر پر ہاتھ پھیلایا۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ہوا کی ایک سرد لہر چلی اور میں نے خواب و خیال میں سنا، معافی ان کے لیے ہے جو سچ جان کر بھی زندہ رہنا سیکھیں۔ تم اب زندہ ہو، میری قبر سے آزاد۔ اب مجھے مت ڈھونڈو بلکہ خود کو ڈھونڈو۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔